بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ موضوعات زیادہ ہیں اور وقت کم ہے، اس لیے بہت تفصیل میں تو شاید نہیں جا سکتا۔ دیکھیے 8 فروری کو ڈرامہ ہونے والا ہے، الیکشن ہونے والا نہیں ہے۔ جو کچھ حکومت کر رہی ہے تو اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں۔ عمران خان جیل میں بند رہیں گے، ایک ہفتے کے لیے بھی اگر انہیں رہا کر دیا جائے تو کیا ہوگا، یہ میں آپ سے عرض کروں گا اگر ان کی ضمانت ہو جائے۔ 16 دسمبر کا دن ہے آج، بہت قلق انگیز واقعات ہوئے ہیں۔ 250 بچوں کی اور سٹاف کی جو شہادت ہوئی تھی ایئر فورس ملٹری اسکول میں پشاور میں، تو وہ بجائے خود ایک ایسا سانحہ ہے، اس کی یادیں ہیں، اور مشرقی پاکستان کا تو سانحہ اسی دن ہوا تھا، تو یا 17 کا ہوا تھا۔ خیر بہرحال اس کی یادیں، اس سے کوئی سبق ہم نے سیکھا ہے ان دونوں واقعات سے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے بہت سی غلط بیانیاں کی ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اور عجیب بات ہے کہ اس کا نوٹس ہی نہیں لیا گیا۔ اب تحریر فیصلے میں دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے پھر یہ کہ جو تحریری زبانی حکم لکھوایا جناب چیف جسٹس میں اور جو تحریری طور پہ جاری ہوا، اس میں تضاد ہے ایک بڑا بنیادی۔ چودھری ایک بڑا سنسنی خیز واقعہ ہوا ہے، چودھری سرور پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے تھے، اس کی تمام تفصیلات طے ہو گئی تھیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، آخری وقت انہیں پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ اس کا کیا ہوا؟ چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں کہ اب مساوی مواقع دیے جائیں گے اور وہ مساوی مواقع جو پچھلے ایک دن میں دیے گئے ہیں اب تک 24 گھنٹے میں، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب نے ارشاد فرمایا کسی پارٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، نمبر ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں بڑی کمی آ گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نون لیگ سے الگ ہو رہے ہیں، ان کے قریبی حلقے یہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ممکن ہے وہ الگ پارٹی بنائیں، وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اس کھیل کا۔ جناب جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اپنے اسلام آباد کو طلب کر لیا 16 جنوری کو، تو بس یہ تو اتنی خبر ہے، اور ان سے کہا آپ کو دستاویز لانا چاہتے ہیں شہریار آفریدی کی گرفتاری پہ، ایس ایس پی کو بھی، انویسٹیگیشن کو بھی، انہیں بھی طلب کر لیا، دستاویز لانا چاہتے ہیں اور کوئی ڈاکومنٹ لانا چاہتے ہیں، کوئی حلفی بیان لانا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی لانا چاہتے وہ لیں۔ شیر افضل صاحب کی گرفتاری پہ، شیر افضل خان کی گرفتاری پہ بہت، شیر افضل مروت پورا جو وہ نام اپنا لیتے ہیں، اس پہ بہت رد عمل ہے پختونخوا میں کہ لاہور میں یہ واقعہ ہوا کیسے، اور خود پنجاب میں بہت شدید رد عمل ہے۔ ایک ڈاکومنٹ جاری ہوا ہے، وہ 42 سال کے بعد امریکہ میں جو پرانے وہ دستاویزات ہیں وہ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ $2 بلین افغانستان کے لیے انہوں نے دیے تھے، اور $2 بلین سعودی عرب سے۔ وہ کیوں جاری کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ $4 بلین آ گئے تو وہ کیا کسی نے کھا لیے تھے یا وہ خرچ ہوئے تھے؟ حماد کو صدر بنا دیا پی ٹی آئی کا پنجاب کا وقتی طور پہ، جب تک یاسمین راشد بروکار نے دیا۔ حماد صاحب، یہ تو اتنی ہی خبر ہے، حماد صاحب بھی چھپے ہوئے ہیں، کمپیٹنٹ تو وہ بہت ہیں، محنتی آدمی ہیں، جذبہ عمل بہت ہے، اور مگر وہ بھی ظاہر چھپے ہوئے، مگر یاسمین راشد کی طرح تو بالکل ہی تو مجبور نہیں ہے۔ الیکشن تو جیسے انہیں آپ کو بتائی، اسحاق ڈار صاحب نے اپنے الیکشن شیڈول جاری کیا تھا، اس میں معذرت کر لی ہے، بھائی یہ ان کا کام ہے، فگر بھی فج کرتے ہیں، دعوے بھی بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، 200 پہ ڈالر آ جائے گا، 250 پہ، اور کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو یہی کر رہا میں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، اور وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے سوا کوئی حریف نہیں ہے، اور یہ نہیں معلوم پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، یہ تو بہت سے حلقوں میں معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ الیکشن نہیں ہوگا، ڈرامہ ہوگا۔ دیکھیے ایاز امیر صاحب نے کہا ہے کہ چکوال میں غالباً 58 ہے، ان 58 ہے، 56 ہے، ایک ایکس سی این کو لگا دیا گیا اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، یہ بھی کبھی آپ نے سنا تھا؟ پشین میں اکھاڑ کے لے گئے، ان کا کنونشن تھا، اسٹیج بھی اکھاڑ کے لے گئے،
اور گجرانوالہ میں وہ کنونشن ہونے نہیں دیا، اور دور دراز پشین میں کنونشن سے کیا ہوتا تھا جی، اتنی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور گجرانوالہ میں ایک نون لیگ کے ایم پی اے تھے اور اب بھی امیدوار ہیں، ان کے صاحبزادے کو وزیر آباد کا ڈپٹی کمشنر لگا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں آپ جلسہ ہونے تو دے نہیں رہے، پارٹی کا لیڈر جیل میں ہے، 10,000 کارکن جیل میں ہے، اور ڈپٹی کمشنرز جو فنڈز کہا ہے تاج حیدر صاحب نے کہ وہ خرچ کر رہے ہیں، سینیٹر جو ہیں پی 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 کے، چودھری منظور حسین نے بھی کہا ہے کہ شفاف الیکشن ہوتے نہ پیپلز پارٹی کے جو عہدیدار ہیں، سیکرٹری جنرل ہوتے تو پتہ نہیں آج کل کون سیکرٹری جنرل ہے، تو شفاف الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ کہتے ہیں، کل رات رپورٹروں سے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا جب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا پھر مساوی مواقع دوں گا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ پہلے کیوں نہیں مساوی مواقع دیا؟ آپ نے ان کے خلاف پے در پے فیصلے دیے، اور وہ 8 فیصلے تو آپ کے عدالتوں سے مجھے یاد ہے ریجیکٹ ہوئے، اور کتنے ہوئے، اور یہ کہا میرے گھر میں عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اگر لگی ہوئی ہے تو آپ نے نہیں لگائی، بہرحال آپ کے بچوں نے لگائی ہوگی، وہ تو بہت سے گھروں میں، ایسے گھروں میں لگی ہوئی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آپ مساوی مواقع دیں گے؟ یعنی آپ نے یہ کہا کہ جی آپ سے عدالت نے کہا 4 مہینے 3 مہینے پہلے کہ عدلیہ تیار ہے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا دینے کے لیے ریٹرننگ افسر، اور اس پہ آپ سوئے رہے۔ آپ سے کوئی یہ امید کر سکتا ہے تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اس پہ اور بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 16 دسمبر مشرقی پاکستان کی علیحدگی، دیکھیے الفاظ کے طوطا مینا بہت اڑائے جاتے ہیں، سامنے کی چند بنیادی حقیقتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بنگالی نیشنلزم کی تحریک بہت طاقتور تھی، اور اس کو کمزور کیا، تحلیل کیا جا سکتا تھا۔ سادہ سی بات ہے، صدیوں کی محرومی تھی تو وہ ان کے حقوق انہیں دے دیے جاتے۔ الیکشن شیخ مجیب الرحمان جیت گئے تھے، انہیں اقتدار دے دیے جاتے، ان کی 166 سیٹیں تھی، بھٹو کی 81 تھی۔ بھٹو نے کہا پہلے مجھ سے طے کرو، اور یحییٰ خان نے کہا میں ملکہ برطانیہ جیسے اختیارات نہیں چاہتا، حالانکہ ملکہ برطانیہ کے اختیارات کم نہیں تھے کہ کوئی مقدمہ ہی نہیں چل سکتا تھا، کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں تھی، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی جی، اور اربوں روپے کی جائیداد۔ تو صدر تو انہیں بنانے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ یہ کہتے مجھے بااختیار۔ آپ کیسے بااختیار صدر ہو سکتے ہیں الیکشن ہونے کے بعد؟ اگر آپ بااختیار ہیں تو پھر تو مارشل ہی رہا نا، پھر تو ضیاء الحق والی اور مشرف والی حکومت رہی نا، پھر کیا ہے؟ اور آئین انہوں نے جاری کیا یحییٰ خان نے، اور یعنی مشرقی پاکستان علیحدہ ہو چکا، آئین جاری ہوا۔ اس دن ہم ترجمہ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، وہ تو فوجی بگڑ گئے اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ تو بھٹو کا اور یحییٰ خان کا اتحاد تھا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی فوج ذمہ دار ہے۔ ہمارا ایک طریقہ ہے، کسی ایک کو پکڑ لیتے ہیں وہ ذمہ دار ہے۔ وہ تو انڈین کہتے ہیں جنرل کے اس بہادری سے وہ لڑے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتاب ہے، ملتے ذرا مشکل سے، وہ پڑھیے دی اسٹولن وکٹری بریگیڈیئر سلطان کی، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ آخری وقت تک اس کی حفاظت ہو سکتی تھی۔ یحییٰ خان نے سرنڈر کیا۔ نیازی صاحب تو خیر بڑے ہی ہنکتے تھے، میں بعد میں ملا، ان کے کچھ واقعات ہیں کبھی آپ کو سناؤں گا، بات بات پر رو پڑتے تھے۔ میرے سامنے بھی جب میں نے پریڈ گراؤنڈ کے بارے میں سوال کیا تو آنسوں کے ساتھ رو پڑے۔ اس کو بھیجا ہی کیوں گیا؟ آخری وقت تک دعوے کرتے رہے اور نکمہ ترین آدمی بھیجا۔ اور یحییٰ خان تو ایک ذہنی مریض تھے، اور اس میں ایک سبق ہے کہ فوج کی حکومت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی فوج کی حکومت آئی، اگر وہ کچھ بناتی بھی، ضیاء الحق کے دور میں ترقی ہوئی، ایوب خان کے دور میں ہوئی، مشرف کے دور میں ہوئی، لیکن وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہزاروں برس کا انسان کا تجربہ ہے کہ سول ادارے مضبوط ہوں گے تو ترقی ہوگی۔ ایوب خان نے جب 65 کا ان سے 55% آبادی تھی، پہلے تو آپ نے 1 یونٹ بنایا۔ کیوں 1 یونٹ کیوں؟ 1 مین 1 ووٹ ہے، اصول ہے۔ ان کی 55% آبادی ہے تو انہیں حکومت کرنے کا حق ہے، انہیں حکومت کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ وہ کوئی دوسرے درجے کے شہری، کوئی شودر تھے وہ، اور وہ کہتا رہا سہروردی میں آخری کڑی ہوں، تو کسی نے سنا نہیں ان کی بات۔ اور وہ چاہتے تھے دستور اول تو 56 کا وہ چاہتے تھے برقرار رہے، ورنہ ان سے بات کی جائے۔
اور یہ جو صدارت کا الیکشن لڑنے کے وقت کچھ حقوق دیے انہوں نے، ورنہ یہاں مرکز سے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا، ایک وہاں خوش آمدی رکھ لیا جاتا تھا گورنر، اور پھر بھی 30% نمائندگی تھی ان کی سول سروس میں، 30%، 55% آبادی کی. یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر بھٹو سازش میں شریک ہوئے، یحییٰ خان تو تھے ہی ذمہ دار، اور شیخ مجیب الرحمان تو دیوانہ تھا. اگر وہ انتظار کرتا تو پکے ہوئے پھل کی طرح اقتدار اس کی جھولی میں گرتا، مگر سیاستدان اقتدار کی ٹیمپٹیشن ریزسٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم شیخ مجیب الرحمان کو کیسے مورد الزام ٹھہرائیں؟ یہاں بھٹو ذمہ دار تھے، یحییٰ خان ذمہ دار. کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ یہ سیکھا ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے اسے اپنا الیکشن میں حصہ لینے نہیں دینا. یعنی جو تجزیہ اخبار نویس کرتے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ اتنی سیٹیں ملیں گی نون لیگ کو، اتنی ملیں گی پیپلز پارٹی کو، اتنی ملیں گی ایم کیو ایم کو، اتنی ملیں گی مولانا فضل الرحمان کو. پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اتنے ہی ووٹ ہیں اس سے زیادہ ہیں شیخ مجیب الرحمان سے زیادہ. تو غنڈہ گردی بھی کرتے تھے شیخ مجیب الرحمان، تو 2 سیٹیں صرف انہوں نے ویسے آ رہی تھی. اور یہاں بھی صورتحال یہ ہے جو باقاعدہ بہترین سروے ہوا ہے وہ یہ ہے، 36% ہیں سندھ میں پی ٹی آئی کے، 35% ہیں پیپلز پارٹی کے. اگرچہ وہ سیٹیں زیادہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ یکجا ہیں دیہی علاقے میں. یہ صرف کراچی اور وہاں سے لے سکتے ہیں، تو 20 سیٹیں لے سکتے ہیں وہاں سے. پنجاب کے 141 میں سے 120 سیٹیں لے سکتے ہیں شفاف الیکشن میں، 8 سیٹیں بلوچستان میں لے سکتے ہیں، اور 45 جو پختونخوا کے اس میں 40 سیٹیں لے سکتے ہیں پی ٹی آئی. اب فیصلہ یہ ہے کہ ان کو اقتدار میں آنے نہیں دیا جائے گا، کو کیسے استحکام پیدا ہوگا. اور معاشی ترقی کا تو پھر اس میں سوال ہی کیا ہے. یہ مانگے تانگے کے پیسوں سے کا موسم گزر گیا، اور مہنگائی اس حد پہ چلی گئی ہے کہ اس کے بعد لوگوں میں تاب نہیں ہوگی. یہ ایک مضحکہ خیز اور احمقانہ خواب ہے، اس کے پورے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں وکیل صاحب نے، وہ میں نے احتیاطاً لکھ لیا ہے کہ عدالت کا معاملہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. بھائی ہم تو ڈرتے ہیں عدالت سے. کتنی غلط بیانیاں اس نے کی جو مینشن ہی نہیں کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن جو ہے وہ 6 دسمبر کو اپنا کی گئی تھی، 11 دسمبر کو نوٹیفیکیشن آیا. پہلے نہیں کی گئی تھی، بعد میں نہیں کی گئی تھی. اور تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور جو وہ ہیں اپنا ریٹرننگ آفیسر، وہ انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنر ہوں گے، ڈپٹی کمشنر نہیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں. کچھ میں نے آپ کو بتا دیا، چکوال کا بتا دیا، اور کئی جگہوں کا ہے. اور ڈی سی تبدیل ہو گئے سب، یہ بات بھی درست ہے، سب تبدیل نہیں ہوا ہے. اسلام آباد کے ڈی سی وہاں موجود تھے. 3 ہفتے قبل پشاور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشنز داخل کی گئی تھیں. پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں تھی. اچانک نہیں ہوا یہ واقعہ. لاہور ہائی کورٹ میں بھی پہلے ہوا اور پشاور ہائی کورٹ میں 3 ہفتے سے. مارچ اپریل میں بھی پٹیشن دی تھی پی ٹی آئی نے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر دینے سے انکار نہیں کیا تھا. یہ کہا تھا شیڈول جاری کر کے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم دے دیں گے. الیکشن کمیشن کے کہنے کے باوجود اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ نہیں ہوا. یہ کیسی عجیب بات ہے. اچھا، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سپریم کورٹ کے تحریری اور زبانی فیصلے میں تضاد ہے، وہ یہ ہے کہ جناب وکیل کو تو توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے گا، مگر جسٹس نجفی کا کوئی ذکر نہیں ہے. وکیل صاحب کی غلط بیانی ہے وکیل استغاثہ کی، وہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. تنقید ہو نہیں سکتی. کل میں نے کہا کہ ججوں کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے، اس پہ ایک بڑا سخت کسی نے میسج کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے حضور، ساری عمر میری اس میں گزری ہے، اور میں ظاہر ماہرین سے پوچھتا ہوں جب کوئی سوال ہوتا ہے جس کا مجھے علم نہیں ہوتا. میں تو ایک طالب علم ہوں. تو آپ اگر کوئی حصے مزاحیہ آپ میں نہیں ہے
اور اگر آپ بات پہ غور ہی نہیں فرماتے اور فٹافٹ جواب تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، مگر یہ کہ جب آپ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں، دل شکنی کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ امریکہ میں آپ تنقید کر سکتے ہیں، پاکستان میں قانون ہے، آپ جج کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے، قانونی پابندی ہے۔ جہاں خامی ہوتی ہے وہ تو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ابھی کر رہے ہیں نا، اور روز کرتے ہیں، کل بھی کی تھی، تو وہ تو آپ سے عرض کر دیا جو اس میں تھی تضادات تھے۔ امریکہ میں جو فرسٹ امینڈمنٹ ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی بھی آدمی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ آزادی ہمیں میسر نہیں ہے۔ ہمیں تو آزادی کا مفہوم ہی معلوم نہیں ہے، ہم تو ادھوری آزادی پہ ایسے خوشی ہوئے اور وہ بھی رفتہ رفتہ چھن گئی، اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہمیں آزادی دی کس نے۔ غلام اسحاق خان نے پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس منسوخ کیا تھا، اور جنرل مشرف نے یہ ٹی وی جو ہیں بنائے تھے، یہ نواز شریف نے نہیں بنائے، محترمہ بے نظیر نے نہیں بنائے، قائد عوام فخر ایشیا ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں بنائے، تو خبر نہیں، ایک سطر کی پی ٹی وی ہوتا تھا اور ایک سطر کی خبر نہیں جا سکتی تھی۔ دیکھیے الیکشن کا معاملہ عجیب ہے، اس پہ لوگ بڑی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنا سخت رویہ، جذباتی رویہ چیف جسٹس صاحب نے اختیار کر لیا کہ جی یہ پتھر پہ لکیر ہے، اور سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ گوہر خان نے کہا ہے، چیئرمین جو ہے پی ٹی آئی کے، کہ وکیلوں کو شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں، توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں گے تو لوگ عدالتوں میں انصاف مانگنے کیسے جائیں گے؟ بھائی 8 تاریخ کی بجائے 11 تاریخ ہو جائے، 3 دن کا ٹریننگ کا کام ہے، انہوں نے خود کہا 3 دن کا ٹریننگ کا، اور 8 کی بجائے 11 ہو جاتی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کہا تھا، لیکن یہ کہ یہ پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے تو 11 کو ہو سکتا تھا۔ اور عدلیہ کے لوگ کیوں نہیں ہو سکتے تھے، اس کی وجہ نہیں بتائی گئی، یہ کہا گیا کہ الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شیر افضل مروت کی گرفتاری پہ بہت رد عمل ہے، پختونخوا میں زیادہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل پنجاب نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ او بھائی، ہر علاقے کا مزاج ہوتا ہے، پنجاب والے اتنے ہی دکھی ہیں جتنے آپ ہیں، اتنے ہی ووٹ ہیں پنجاب میں کم و بیش۔ یہ وہاں حکومت 2 بار رہی تو وہاں کچھ زیادہ ہوں گے، اور وہاں لوگ مسلح ہیں، وہاں ایک ٹریڈیشن ہے، وہاں کی پولیس بھی مختلف ہے، یہاں کی پولیس مختلف ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ مگر وکیلوں نے بائیکاٹ کیا، احتجاج کیا، تحریک چلانے کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور وہاں تو حکومت اور طرح کی ہے، یہاں حکومت اور طرح کی ہے پنجاب میں۔ لیکن بہرحال شیر افضل نے بہت ذمہ دارانہ گفتگو کی، اور یہ کہا کہ اگر مجھے موقع ملے تو انشاءاللہ پنجاب میں وہی کچھ ہوگا، اور وہی کچھ ہوگا۔ پولنگ ڈے پہ اگر کوئی مار دھاڑ نہ ہوئی، ووٹروں کو روک نہ دیا گیا، تو وہ جیتے گی پی ٹی آئی ہی ہے جی۔ یہ ایک علاقے کے لوگوں کا دوسرے علاقوں پر تانہ زنی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شکایت کا، گالی کا، اور تانہ زنی کا، خاص طور پہ گالی تو نہیں خیر کسی نے دی، تانہ زنی ایک صاحب نے گالیاں بھی دی، تو یہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس سے شکایت سے غیبت ہوتی ہے، غیبت سے پھر رنج پیدا ہوتا ہے، پھر بغض و عناد پیدا ہوتا ہے۔ شیر افضل نے ٹھیک کہا، یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ جیل میں ان کی موجودگی، جس طرح عمران خان کی موجودگی کے باوجود اثرات مرتب ہو رہے ہیں، شیر افضل کی پہ اتنے پروگرام ہو رہے ہیں، اتنی ان کی تقریریں ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں، سوائے عمران خان کے پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کسی کی تقریریں اس طرح ریپیٹ کی گئی ہوں۔ تو پنجاب میں بھی وہ پی ٹی آئی کے جو حامی ان کے لیے ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ڈاکومنٹ آیا ہے 42 سال کے بعد، اس کی ایک بہت عجیب و غریب تعبیر کی جا رہی ہے کہ 2 ارب روپے سینکشن کر دیے تھے جمی کارٹر نے، $2 بلین، اور $2 بلین سعودی عرب سے کہا تھا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، اسٹنگر میزائل بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آپشن کیا تھا، اور کب آئے 42 سال کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ 1982 میں۔ اور جنگ کب شروع ہوئی، تحریک آزادی کب شروع ہوئی؟ بھٹو صاحب کے زمانے میں، جنرل نصیر اللہ بابر اس کے انچارج تھے۔ افغان لیڈر کب آئے؟ موسٹ آف دیم بھٹو صاحب کے زمانے میں۔ اور ویسی پالیسی کو کیری کیا گیا
یعنی کیا روسیوں کو یہ اجازت دی جاتی کہ وہ افغانستان کو عبور کر کے پاکستان سے، ولی خان کہتے تھے اگر وہ چاہیں تو مرسیڈیز کاروں میں بیٹھ کے روسی فوج جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے کراچی، تو ان کو اجازت دی جاتی۔ باقی یہ جو تانا زنی ہے کہ ضیاء الحق نے فلاں نے ڈالر بنا لیا، ضیاء الحق نے کون سے ڈالر بنائے جی؟ کہاں ہے وہ ڈالر؟ ان کا ایک بہت چھوٹا سا مکان تھا پنڈی میں، اور ایک مکان انہوں نے بنایا، ملک کا صدر جو ہے وہ قرض لے کے بنایا، اور بیٹے سے قرض لے کے بنایا، کچھ اس سے غالباً لیا وہ جو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن تھی اس سے، اور بیٹے سے قرض لے جا اس جس میں اب اعجاز الحق رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ پیسے بالکل سی آئی اے کی براہ راست مداخلت افغانستان میں نہیں تھی، جیسے کہ بعد میں ہوئی، جیسے کہ وہ اب وہ چاہتی ہے۔ وہ آہستہ سارے فیصلے کرتی تھی، اور کوئی اس میں سے وہ چھوٹی موٹی ظاہرہ خرابی ہوئی۔ ایک ہیروئن کی فیکٹری ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے قبائلی علاقے میں نہیں تھی، افغانستان میں تھی۔ اور جو فوجی حکومت تو کوئی قابل قبول حکومت نہیں، میں تو آپ سے عرض کیا، لوگوں کو کوڑے مارے گئے، نواز شریف جیسے جانشین چھوڑ گئے، پیپلز پارٹی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، وہ پیپلز پارٹی اور طاقتور ہو کے ابھری، جبر سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ فوجی حکومت کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ بس جماعت اسلامی والوں کو کہتے رہے، جماعت اسلامی کا کوئی واقعہ ایک ثابت نہیں کر سکا کہ اس میں سے کسی نے کوئی پیسے بنائے ہو۔ وہ اس کی سپورٹ کرتے جیسے کہ کشمیر کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو اگر اس پہ تکلیف ہے کہ آزادی کی تحریکوں کی حمایت کی جائے، غزہ کی کریں نا حمایت، نواز شریف صاحب اور ANP والے اور زرداری صاحب اور دوسرے، باتیں کیوں والے، باتیں کرنا کتنا آسان ہے، کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہ ضیاء الحق کا ایک بڑا کارنامہ ہے، جس ایٹمی پروگرام شروع کرنا بھٹو کا کارنامہ ہے، آئین بنانا ان کا کارنامہ ہے، پاسپورٹ کی آزادی ان کا کارنامہ ہے، جو اچھے پہلو ہیں۔ یہ صحیح پھینکنے کا جو کام ہے، یہ جو چہروں پہ یہ بند کیا جائے، متوازن رائے دینی چاہیے۔ سبق تو اس کا یہی، میں دوبارہ اس کو بات کو عرض کرتا ہوں کہ اکثریت کی جب تک شراکت نہ ہو کوئی حقیقی جمہوری نظام تشکیل نہیں پا سکتا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ آج آپ نہیں سمجھیں گے تو پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹھیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ ایسی حکومت نہیں چل سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ APSN کا جو سانحہ ہے APS کا، اس سے کیا سیکھا ہم نے؟ 250 بچے، کل میں پشاور جا رہا ہوں، ان میں سے ایک بچے کے بڑے بھائی کی شادی کی تقریب ہے۔ اس وقت میرا ان خاندان سے رابطہ ہوا تھا، اور آج تک وہ رابطہ برقرار ہے۔ حالانکہ میں دوپہر کی تقریب اسلام آباد میں بھی ہو، کسی عزیز دوست کے بھی یہاں تو ہو تو نہیں جاتا ہوں، مگر اس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس سانحے کی وجہ سے اس خاندان سے تعلق قائم ہوا۔ 250 آدمی، اور جتنا ٹیررزم پہ کام کیا ہوا ہے، بعض لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے میرے اس جملے سے۔ وہ جنرل کیانی کے دور میں بیسٹ ہوا ہے، ساری پلاننگ انہوں نے کی۔ 90 دن میں سوات میں آبادی واپس چلی گئی تھی، سوائے شمالی وزیرستان کے تمام علاقوں میں انہوں نے کارروائی کی۔ ان کے بعد تشریف لے آئے تھے جنرل راحیل، جن کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ وہ بڑی شاندار تقریریں کرتے تھے، ان کا امیج بڑا تھا۔ کیانی صاحب کو تو اپنے امیج کی فکر نہیں، سر جھکا کے چلتے تھے۔ ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک تقریب میں ایک صاحب کا نام لیا، وہ فوت ہو چکے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے یوں مجھ سے ہاتھ ملایا یوں کر کے، ایک تقریب میں کھانا تھا، اور وہ ہنس کے کہنے لگے، اور لوگ سمجھتے تھے یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے ایک ڈرائیور نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے پوچھا آپ سے ناراض ہوتے؟ کہتے نہیں ناراض ہوں تو بس ایک دفعہ غصے میں آئے تھے تو کہنے لگے لو چابی مجھے دو، میں ان کی بات نہیں سمجھا، 2-3 دفعہ کہا میں سمجھا نہیں تو چابی لے کے خود ہی چلا کے چلے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جزیرہ ہے آسٹریلیا میں، وہ کوئی خدا کا خوف کرو یار، جزیرے کا کوئی نام ہوتا ہے، اس میں بلڈنگیں ہوتی ہیں، ساری دنیا کا پریس اندھا ہے، آسٹریلیا کا پریس اندھا ہے۔ یہ 2-4 آدمیوں نے پروپیگنڈا کیا، آپ نے اس کو مان لیا۔ سب سے وہ شمالی وزیرستان میں نے ان سے کئی بار پوچھا، انہوں نے کہا بھائی کراچی اور لاہور میں ریپرکیشنز ہوں گے، اسلام آباد میں اس کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ دوسرا میں امریکن پریشر کے تحت نہیں کر سکتا۔ فرض کیجیے ان کا فیصلہ نادرست بھی تھا، تو بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ F-16 سے بمباری کی، اور 5-6 سال لگے رہے جنرل راحیل شریف، پھر ان کے بعد اپنا جنرل باجوہ صاحب، اور اب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا نقصان ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کی بمباری ہوگی تو نقصان تو ہوگا، اس کا مداوع کریں۔
ایک بڑا حیران کن واقعہ ہوا ہے. چودھری لمبی ہو جاتی ہے، پھر کوئی 29 منٹ ہو گئے. چودھری سرور صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا. تمام تفصیلات طے ہو گئی تھیں. وہ جانے کے بعد، قافلے کے جانے کے بعد لندن میں ان کے دوستوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. شیر افضل صاحب وہاں گئے، ان سے بات ہو گئی. اب وہ شامل ہونے، ساری تفصیلات بھی طے ہو گئی، وہاں کہاں کہاں وہ کنونشن کریں گے، کن لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. وہ اگر آپ لوگ کبھی چاہیں گے تو میں تمام ڈیٹیلز اس کی بیان کر دوں گا. اور پھر وہ بیلجیم میں ان کو، چونکہ وہ برٹش پارلیمنٹ، جو یورپی یونین کی پارلیمنٹ ہے، اس میں ان کے تعلقات رہے ہیں، اور اسی کی مدد سے وہ یہاں ویلفیئر کے کچھ کام بھی کرتے رہے ہیں. یہ صاف پانی کے جو پلانٹ لگائے تھے، اور اب ایک اور ویلفیئر کا بڑا منصوبہ وہ شروع کرنے والے ہیں، وہ اور ان کے دوست. تو وہ وہاں جا کے مظاہرہ کریں گے ساری چیزیں. عمران خان نے صرف ایک شرط عائد کی تھی، شیر افضل میسیج لے کے گئے، انہوں نے ایک شرط عائد کی کہ یہ انہیں وعدہ کرنا ہوگا، پختہ اس کی ضمانت دینی ہوگی کہ پھر وہ پارٹی کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن ان کی اہلیہ آئیں لاہور غالباً، تو انہیں پکڑ لیا گیا اور ان سے کہا چودھری صاحب کو فون کریں. چودھری صاحب کا وسیع و عریض کاروبار ہے لاہور میں، تو بس پھر کیا کر سکتے تھے. جیسے ہمایوں اختر جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں، 2 دفعہ جہانگیر ترین صاحب نے انہیں شامل نہیں ہونے دیا. عمران خان کے گھر گئے تھے دونوں بھائیوں کو شامل کرنے، ہارون اختر کو اور اپنا ہمایوں اختر صاحب کو، اور جہانگیر ترین نے شامل ہونے نہیں دیا تھا. مگر کیا بے بسی اور مجبوری ہے. مجھے دکھ بڑا پہنچا کہ بھائی آپ اتنے ہی مجبور ہیں، یہ کوئی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سیاست کریں، نہ کریں سیاست. یہ اتنی بے بسی اور بے چارگی کہ قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنو کہ ہم تو پابر رسن ہیں، ور نہیں سکتے. اچھا فیصلہ نہیں کیا ہمایوں اختر صاحب. اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہے کہ کس پارٹی کی زیادہ پشت پناہی ہو رہی ہے اور کتنے اختیارات ہوں گے جناب نواز شریف صاحب کے پاس. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. کوشش بہت کرتا ہوں جلدی نمٹ جائے، مگر یہ اور ایسی باتیں ہیں، دیکھیے مجھے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ بہت سی تفصیلات حذف کرنی پڑتی ہیں. افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، اشارے سے بات کرنی پڑتی ہے. افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نا گفتہ رہ گئے. آپ کا بہت بہت شکریہ.